احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، اور ہمارا آج کا عنوان ہے نئے مفروضوں کی تشکیل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ آزادی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی کاوشوں کو بروئے کار لا رہے ہیں اور اپنی جدوجہد کو استعمال کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے آزادی کی تلاش کے لیے 12 عدد مفروضے لیے تھے، اور ان مفروضوں کی مدد سے ہم نے آزادی کو تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی، لیکن 12 عدد مفروضوں سے ہمیں آزادی نہیں مل سکی۔ ان 12 عدد مفروضوں میں سے ہمیں کچھ حقائق ضرور ملے ہیں، کچھ ایسی خصوصیات ملی ہیں، کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ملی ہیں جن کی مدد سے آزادی کو تلاش کرنا آسان ہے، وہ ہمیں آزادی کو تلاش کرنے کے لیے ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں یہ خصوصیات۔ تو عزیزان محترم، یہ خصوصیات اکٹھی کر کے 12 عدد مفروضوں سے حاصل ہونے والی خصوصیات اکٹھی کر کے، وہ کریکٹرسٹکس اکٹھی کر کے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تاکہ ہم ان کریکٹرسٹکس کو سامنے رکھ کر کوئی نئے مفروضے تشکیل دیں۔ کیونکہ آج دنیا کسی حقیقت کو، کسی فیکٹ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتی جب تک کہ کسی حقیقت یا فیکٹ کو تجربات کی بٹی سے نہ گزارا جائے، اس پر تجربات کر کے اسے ثابت نہ کیا جائے، اس وقت تک دنیا کسی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری رہتی ہے۔ اس وقت تسلیم کرتی ہے جب اس کو تجربات کی بٹی سے گزار کر ثابت کر دیا جائے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ ہم 12 مفروضوں سے، ان کے تجربات سے آزادی کو تلاش نہیں کر سکے، لہٰذا ہم پر واجب ہے، اب ضروری ہے کہ ہم نئے مفروضے تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے ہم ان میں سے کسی ایک مفروضہ کی مدد سے آزادی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ 12 عدد مفروضے جو ہم نے انجام دیے ہیں، جن پر ہم نے کام کیا ہے، ان پر ہم نے تجربات کیے ہیں، ان تجربات سے ہمیں کچھ خصوصیات ملی ہیں، کچھ کریکٹرسٹکس ملی ہیں جن کی مدد سے ہم آزادی کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کریکٹرسٹکس یا وہ خصوصیات حصول آزادی کے لیے ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ان خصوصیات کو میں آپ حضرات کے سامنے مجموعی طور پر اکٹھا کر کے رکھ رہا ہوں، تاکہ وہ خصوصیات ہمارے ذہن میں ہوں، اور جب ہم نئے مفروضے تلاش کریں تو ان خصوصیات کو ان مفروضوں کے اندر داخل کریں، تاکہ ہمیں آزادی آسانی سے حاصل ہو سکے۔ اسی وجہ سے، اسی سبب سے میں آپ حضرات کے سامنے ان 12 مفروضوں سے حاصل ہونے والی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 3 مفروضوں سے حاصل ہونے والی خصوصیات میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ وہ 3 مفروضے کون سے تھے؟ پہلے 3 مفروضے مثلاً یہ تھے کہ سماجی زندگی پر سے تمام تر پابندیوں کو ختم کر دینے کا نام آزادی ہے، اس کی خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دوسرا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے، اس کی خصوصیت بھی آپ کے سامنے رکھی۔ پھر تیسرا ہمارا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندی عائد کر دینے کا نام آزادی ہے، اس سے حاصل ہونے والی خصوصیات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ 9 عدد مفروضے ابھی باقی ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے چوتھے مفروضہ سے حاصل ہونے والی خصوصیات یا کریکٹرسٹکس آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ تو ہمارا چوتھا مفروضہ ہے سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی ہے۔ یعنی یہ تیسرے مفروضہ کا الٹ ہے۔ تیسرا مفروضہ ہے کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندی عائد کرنا، یعنی کچھ آزادی دینا لیکن زیادہ پابندی عائد کرنا، زیادہ سے زیادہ پابندی عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ اور چوتھا مفروضہ ہے کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی ہے، یعنی اس کا الٹ ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو بہت پہلے جب یہ ہم بیان کر رہے تھے ان مفروضوں کو، اس وقت میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا فرانسس رہوڈک کا جو وزیر اعظم تھا اپنے ملک کا، وہ عوامی حقوق کا زبردست حامی تھا فرانسس رہوڈک، اور تجارت کو اس نے مکمل طور پر آزاد کر دیا تھا، اور اس کے ملک میں ایک انٹرنیشنل کارپوریشن آف ویٹ اینڈ آئل تھی، انٹرنیشنل کارپوریشن آف ویٹ اینڈ آئل ٹریڈ، یہ ایک کارپوریشن تھی اس کے ملک کے اندر۔
جو تیل اور گندم کی تجارت کرتی تھی، اس نے سارے کا سارا تیل ملک کا خرید لیا، حالانکہ ملک میں تیل بہت تھا، گندم بڑی پیدا ہوتی تھی، تیل بڑا پیدا ہو رہا تھا، لیکن اس کمپنی نے سارا تیل، کیونکہ تجارت کو اس نے آزاد کر دیا تھا فرانسس رہوڈک نے، تو تجارت کو آزاد کرنے سے اس کمپنی نے سارا تیل خرید لیا، ساری گندم خرید کر باہر بھیج دی، منافع کما لیا، اربوں ڈالر ملک میں تیل کی بندش ہو، تیل کم پڑ گیا، تیل تھا ہی نہیں، موٹر گاڑیاں، بسیں، کاریں وغیرہ سڑکوں پر کھڑی رہیں، لوگوں نے جناب اس کے خلاف ہلہ بول دیا اور اس کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی فرانسس رہوڈک کے خلاف، تو اس کو بیچارے کو بھاگ کر پناہ لینا پڑی، وہ یورپ میں چلا گیا، دوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ تو اس مفروضہ سے ہمیں جو خصوصیات ملی ہیں، وہ خصوصیات آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ وہ یہ ہیں کہ اگر فرانسس رہوڈک افراد اور ریاست کے حقوق میں توازن رکھتا، افراد اور ریاست کے حقوق میں توازن رکھتا، تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اور دوسری خصوصیت ہمیں یہ ملتی ہے کہ تجارت کو مکمل طور پر آزاد کر دینے کی بجائے متوازن معیشت پر مبنی اپنا پالیسی کو اپناتا، تو اس کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا، اس کی حکومت قائم دائم رہتی۔ اور تیسری خصوصیت ہمیں جو اس سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حقوق و فرائض کا تعین کرنے کے لیے تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ذہین افراد کو سامنے رکھتا، ان سے کام لیتا، اور اس کی حکومت جو تھی وہ ختم نہ ہوتی۔ تو یہ تین خصوصیات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو ان تینوں خصوصیات کا نام ہے، پہلی خصوصیت تو ہے توازن، کہ اگر وہ ریاست کے حقوق میں توازن، افراد اور ریاست کے حقوق میں توازن رکھتا، تو افراد اور ریاست کے حقوق میں توازن رکھنے کو اگر ہم مختصراً ظاہر کریں، اس حقیقت کا اظہار مختصر ترین الفاظ میں کریں، تو ہم کہیں گے اسے عمل توازن، ہم اس کا نام رکھیں گے عمل توازن۔ اس طرح اس نے دوسرا جو ہمیں خصوصیت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ تھی کہ تجارت کو مکمل طور پر آزاد کر دینے کی بجائے متوازن معاشی پالیسی اپناتا۔ تو یہ خصوصیت جو اس کو اگر ہم مختصر ترین الفاظ میں بیان کریں گے تو اس کے لیے بھی ہم کہیں گے کہ عمل توازن، یہ عمل توازن تھا، اگر اس کو وہ اپناتا تو وہ ناکام نہ ہوتا۔ اور تیسری خصوصیت ہمیں یہ ملتی ہے کہ حقوق و فرائض کا تعین کرنے کے لیے تخلیقی صلاحیتوں کے حمل افراد کو کام پر لگاتا۔ تو یہ تیسری خصوصیت تھی، اگر وہ ان کو کام پر لگاتا تو وہ ناکام نہ ہوتا، کامیاب ہو جاتا، اس کی حکومت کامیابی کے ساتھ چلتی رہتی۔ تو اس خصوصیت کو مختصر ترین اظہاریہ جو ہم دیں گے وہ ہے عمل تخلیق، عمل تخلیق۔ تو گویا کہ اب ہمیں تین خصوصیات جو ہیں مفروضہ نمبر 4 سے دستیاب ہوئی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 توازن، اور جسے ہم عمل توازن اس کے لیے لفظ اختیار کریں گے۔ نمبر 2 متوازن معاشی نظام، متوازن معاشی نظام، اس کے لیے ہم اختیار کریں گے مختصر اظہاریہ عمل توازن۔ اور تیسرا تخلیق، اس کے لیے ہم اختیار کریں گے لفظ مختصر اظہاریہ عمل تخلیق۔ تو گویا کہ ہمیں عمل توازن اور عمل تخلیق، یہ تین مختصر ترین اظہاریے ملے چوتھے جو ہے اپنا چوتھے مفروضہ نمبر 4 کی خصوصیات سے۔ یہ تین اظہاریے ملے عمل توازن اور عمل تخلیق۔ تو گویا کہ اب ہم 4 عدد مفروضوں جو ہیں ان سے حاصل ہونے والی خصوصیات کو مجتمع کر چکے ہیں، اکٹھا کر چکے ہیں، ان کو سمجھ چکے ہیں۔ باقی اب مفروضے 8 رہتے ہیں، ان کی خصوصیات کو ذہن میں رکھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی العزیز ہم نئے مفروضے تشکیل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہم آزادی کو تلاش کرنے میں انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔